پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ دنوں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آٹے اور بجلی پر سبسڈی کے لیے ایک کامیاب احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج میں بڑی تعداد میں مقامی آبادی نے شرکت کی۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے کوریج کے دوران ہم نے سڑکوں اور گلی محلوں میں احتجاج دیکھا، یہاں تک کہ مطالبات کی منظوری کے بعد جشن میں بھی مرد تو ہر جگہ موجود تھے، لیکن اس تحریک میں خواتین کہیں نظر نہ آئیں۔ اس حوالے سے ہم نے مظفر آباد سے تعلق رکھنے والی طالبہ اور سوشل ورکر سورہ نساء سے بات کی، جو طلبہ یونین کی نائب صدر بھی ہیں۔ وہ خواتین کے سامنے نہ آنے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ موجودہ تحریک جب سٹارٹ ہوئی تھی، اس کا فرسٹ فیز تھا، تو تب خواتین نے پاکستان زیر اہتمام میں 10 اکتوبر کو بھرپور احتجاج کر کے اپنا رول پلے کیا تھا، بیسٹ رول پلے کیا تھا۔ لیکن سیکنڈ فیز کے اندر حالات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ خواتین آن دی اسکرین آ کے رول پلے نہیں کر سکتی تھیں، پرتشدد ماحول تھا، اس لیے خواتین نے سوشل میڈیا پر اپنا بھرپور رول پلے کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہماری تحریک بھرپور طریقے سے کامیاب ہو چکی ہے۔ بہت ساری مشکلات درپیش آئی ہیں۔ سب سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ بات کروں اسٹوڈنٹس کو، تو اسٹوڈنٹس کا پورا ایجوکیشنل سسٹم ڈسٹرب کہہ سکتے ہیں، ڈسٹرب ہو کے رہ گیا۔ اس کے بعد خواتین ہاؤس وائفس جو تھی، ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب سے پہلے کہ مرد حضرات جو تھے وہ اسٹرائکس میں تھے، تو خواتین پھر گھر کے اخراجات، گھر کی چیزیں جو زیادہ تر اگر ہم بات کریں تو کھانے پینے کی چیزیں ان کو وہ پرووائڈ نہیں تھی، وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تھے اسٹرائکس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اور ورکنگ وومن کو بات کروں تو ورکنگ وومن بھی اس طرح سے ورک پلے نہیں کر سکے، تو اس طرح سے خواتین کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شرط اسٹارٹنگ میں ہے کہ ریلیف ملنا چاہیے غریب طبقے کو، جب غریب طبقے کو تو وہ ریلیف ملتا ہے تو پھر وہ بیسٹ ثابت ہوگا۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والی تمام خواتین، چاہے ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ان کو امید ہے کہ عوامی احتجاج کے نتیجے میں ملنے والی سبسڈی کا فائدہ ان تک بھی ضرور پہنچے گا۔